بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ سیدنا عبداللہ اور رضی اللہ تعالی عنہ۔ سید عبداللہ جنہیں سیدہ آمنہ کا رفیق حیات منتخب ہونا تھا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت عمر تھا۔ سید عبداللہ سن 545 میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے بھائیوں میں سب سے خوبصورت اور بے مثل جوان رانا تھے۔ مکہ کی بعض حسین دوشیزائیں ان کی محبت میں اسیر تھیں، انہیں بڑے بڑے لالچ دے کر اپنی طرف راغب کرتی تھیں، مگر سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ان میں سے کسی کی زلف محبت میں اسیر نہیں ہوئے اور اپنی جوانی کو ہمیشہ بے داغ رکھا۔ عجیب بات ہے کہ جس طرح عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کی قمیض کا دامن پکڑ کر ان سے ایک ناپسندیدہ فعل کرانا چاہا تھا، مگر آپ علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے دامن چھڑا لیا تھا، بالکل اسی طرح مکہ کی ایک بہت ہی حسین دوشیزہ نے سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ کر انہیں دعوت گناہ دی۔ اس نازنی کا نام قتیلہ تھا، مگر جب جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا دامن چھڑا لیا۔ سامعین، مورخین بیان کرتے ہیں کہ وہ جس راستے سے گزرتے تھے عورتیں ان کی طرف متوجہ ہو جاتی تھیں۔ چنانچہ ایک اور عورت کا واقعہ تاریخ میں درج ہے، اس کا نام فاطمہ بنت مر تھا اور یہ قبیلہ خثعم سے تعلق رکھتی تھی۔ بلا کی حسین اور نوخیز تھی، اس کے ساتھ ساتھ بہت پڑھی لکھی عورت تھی۔ ایک روز سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مکان کے قریب سے گزر رہے تھے کہ وہ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ دوسری روایت کے مطابق یہ واقعہ خانہ کعبہ کے پاس پیش آیا تھا۔ اس نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اور کہنے لگی کہ اگر تم میرے پاس آؤ تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر شعر پڑھے جن کا مطلب کچھ یوں تھا: مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ حرام فعل کا ارتکاب کروں، اس کی بجائے مجھے موت کو گلے لگانا منظور ہے، جبکہ حلال کی سبیل نکلنے کی کوئی صورت نہیں، پس وہ بات میرے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہے جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتی ہو؟ یاد رکھو، کریم النفس آدمی اپنی آبرو اور اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ سامعین، یہ کون سا دین تھا جس کی حفاظت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اتنی ضروری تھی کہ اس کی خاطر موت کو گلے سے لگایا جا سکتا تھا؟ ظاہر ہے کہ وہ دین سوائے دین ابراہیمی کے اور کون ہو سکتا تھا، کیونکہ انہیں اور ان کے عالی مرتبت والد گرامی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی دین ورثے میں ملا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیدنا عبداللہ ایک دیندار انسان تھے، تقوی و پرہیزگاری اور غیرت و حمیت کا پیکر۔ سامعین، ان کے اشعار سننے کے بعد حضرت عبد المطلب کے اس فرشتہ خصلت بیٹے اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا خمیر کس پاکیزہ مٹی سے اٹھا تھا سب معلوم ہو جاتا ہے۔ 25 سال کا ایک وجیح اور خوبرو جوان جس کے مردانہ حسن و رعنائی کے مکہ کی نوخیز دوشیزاؤں میں چرچے تھے، اسے ایک حسین اور نوخیز دوشیزہ دعوت گناہ دیتی ہے اور 100 اونٹ بھی پیش کرتی ہے، مگر وہ اس پیشکش کو ٹھکرا دیتا ہے۔ یہ واقعہ بھی اس معاشرے میں پیش آتا ہے جہاں زنا اور شراب نہ صرف یہ کہ معیوب افعال نہیں تھے بلکہ تہذیب کا حصہ تھے۔ خدا اور اس کا خوف
اور دین سے محبت، یہ سب ایسے الفاظ تھے جو اپنے معنی کھو چکے تھے، مگر سیدنا عبداللہ اس معصیت زدہ اور بے لگام معاشرے میں رہتے ہوئے نہ صرف خود کو بچاتے ہیں بلکہ دعوت گناہ دینے والی اس قطالہ عرب نازنی کو تلقین و تبلیغ بھی کرتے ہیں جس کے حسن و جمال کے ہر طرف چرچے تھے۔ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حرام فعل کا ارتکاب نہیں کر سکتا، اس کے مقابلے میں مجھے موت سے ہمکنار ہونا منظور ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کریم النفس آدمی پر لازم ہے کہ وہ ہر حال میں اپنی آبرو اور اپنے دین کی حفاظت کرے۔ سامعین، سیدنا عبداللہ اس عبد المطلب کے فرزند تھے جو بڑے پائے کے شاعر تھے۔ اپنے نامور والد گرامی کا یہ کمال بھی انہیں ورثے میں ملا تھا۔ وہ خود بھی بہت خوش گو شاعر تھے اور فی البدی شعر کہنے میں کمال رکھتے تھے۔ جب عربی کے ایک خوش جمال نازنین نے انہیں دعوت گناہ دی تو انہوں نے اس دعوت کو پائے حقارت سے ٹھکراتے ہوئے جو شعر کہے وہ اپنی بلاغت، معنویت، حسن بیان اور پاکیزگی خیال کے اعتبار سے ادبیات عالیہ میں شمار کرنے کے لائق ہیں۔ سیدنا عبداللہ بہت سیر چشم اور فیاض واقع ہوئے تھے۔ وہ دل کے بہت رحیم تھے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی شخص کے اخلاق و کردار کی سب سے معتبر شہادت وہ ہوتی ہے جو اس کی شریک حیات کی زبان سے ادا ہوتی ہے کہ وہ اس کی دن رات کی رفیق، ہمدم و ہمراز اور اس کی پوری طرح مزاج شناس ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ کی وفات پر ان کی شریک حیات سیدہ آمنہ نے جو مرثیہ کہا تھا وہ سیرت کی کتابوں میں کچھ یوں درج ہے: اگر اسے یعنی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت نے ہم سے چھین لیا تو کیا ہوا؟ اس کے آثار خیر پر تو موت وارد نہیں ہو سکی کیونکہ وہ انتہا کا سخی تھا اور اس کا دل غربا کی ہمدردی کے جذبے سے سرشار رہتا تھا۔ سامعین، کسی شخص کی اصل عظمت وہ ہوتی ہے جس کا اعتراف اس کے دشمنوں اور مخالفوں کو بھی ہو۔ اس نقطہ نگاہ سے جب ہم سیدنا عبداللہ کے مرتبہ کو دیکھتے ہیں تو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے عہد کے بہت بڑے انسان تھے جن کی ان کے دشمن بھی عزت کرتے تھے۔ چنانچہ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، میں تم سے کیا سلوک کروں گا، تو انہوں نے بے ساختہ جواب دیا کہ ہمیں آپ سے خیر کے سلوک کی توقع ہے کیونکہ آپ کریم النفس بھائی ہیں اور اس باپ یعنی سیدنا عبداللہ کے فرزند ہیں جو خود بھی کریم النفس تھا۔ یہ جواب وہ لوگ دے رہے ہیں جنہوں نے سیدنا عبداللہ کی 25 سالہ، دوسری روایت کے مطابق 30 سالہ زندگی کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا تھا۔ وہ سیدنا عبداللہ کو ایک ایسا بھائی قرار دے رہے ہیں جو سرتاپا کرم تھا، جس کے کردار میں دشمنوں کے لیے بھی خیر اور بھلائی کا عنصر سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ کسی سے عداوت رکھنے اور اسے نقصان پہنچانے یا انتقام لینے کے جذبے سے اس کا دل پاک ہوتا تھا۔ سیدنا عبداللہ فطرتاً نہایت سعید واقع ہوئے تھے اور یہ سعادت فطری انہیں ان کے والد گرامی حضرت عبد المطلب سے ورثے میں ملی تھی۔ سامعین، مورخ ابن حشام لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کے چچا جناب مطلب جب اپنے بھتیجے حضرت عبد المطلب کو مکہ لانے کے لیے مدینہ گئے اور ان کی والدہ سے کہا کہ میرے بھتیجے کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ یہ اپنی قوم اور اپنی وطن میں رہے، ان کی طرف سے انکار پر جناب مطلب اپنے بھتیجے حضرت عبد المطلب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، چلو بیٹے میرے ساتھ چلو اور اپنے وطن میں رہو۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے چچا کا پوری طرح احترام برقرار رکھتے ہوئے عرض کیا، میں تعمیل حکم کے لیے حاضر ہوں مگر والدہ مقدم ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کیسے چلوں؟ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جناب عبد المطلب کی تربیت ان کی نیک فطرت والدہ نے کس انداز سے کی تھی۔ حضرت عبداللہ انہی حضرت عبد المطلب کے فرزند تھے۔
اس لیے کیسے ممکن تھا کہ سعادت مند عبد المطلب کا اثر ان کے فرزند میں نہ آتا۔ چنانچہ ایک شہرائے آفاق مورخ لکھتے ہیں کہ ایک روز سیدنا عبداللہ اپنے والد حضرت عبد المطلب کے ساتھ جا رہے تھے کہ راہ میں قبیلہ بنو اسد کی ایک خوب روح دوشیزہ انہیں ملی اور سیدنا عبداللہ کو اپنی طرف مائل کرنے کی غرض سے پوچھنے لگی، عبداللہ کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا، اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہوں، یہ جہاں لے جائیں گے وہاں جاؤں گا۔ یہ سن کر خاتون نے کہا کہ تم قربانی کے اونٹ تو نہیں کہ جو چاہے مہار پکڑ کر اپنے ساتھ لے جائے۔ سیدنا عبداللہ نے جواب دیا، یہ کوئی عام آدمی نہیں، میرے والد محترم ہیں، میں ان کے خلاف منشا کوئی کام نہیں کر سکتا اور نہ میری جرت ہے کہ کوئی ایسا کام کروں جس کے نتیجے میں یہ مجھے خود سے الگ کر دیں، کیونکہ میں ان سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی مجھے اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت ہے اور ہر وقت ان کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ مجھ پر حاوی رہتا ہے۔ سامعین، سیدنا عبداللہ کی یہ وہی فطری سعادت تھی جو انہیں اپنے والد گرامی حضرت عبد المطلب سے ورثے میں ملی تھی۔ گویا یہ خاندان ہی سعادتوں کا گہوارہ اور نیک بختی کی پرورش گاہ تھا۔ دین ابراہیمی میں والدین کی اطاعت کا جو حکم ہے، سیدنا عبداللہ اس کی زندہ تصویر تھے، مگر وہ صرف عبداللہ بن عبد المطلب نہ تھے بلکہ وہ نور نبوت کے امانت دار بھی تھے، اور یہ امانت ہر عورت کے سپرد نہیں کی جا سکتی تھی، خواہ وہ کتنی حسین و جمیل اور عالی نسب ہوتی۔ یہ امانت اسی کے سپرد کی جا سکتی تھی جو خدا کے نزدیک اس کی اہل تھی۔ چنانچہ ایک روز یہ امانت دنیا کی سب سے عظیم خاتون سیدہ آمنہ علیہ السلام کے سپرد کر کے وہ اس بار امانت سے سبکدوش ہو گئے۔ سامعین، سیدنا عبداللہ نے زیادہ عمر نہیں پائی، عین عنفوان شباب میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا عبداللہ اپنے والد کی ہدایت پر خشک کھجوروں کا سودا کرنے کی غرض سے یثرب یعنی مدینہ گئے ہوئے تھے۔ وہیں ان پر بیماری کا حملہ ہوا۔ جب حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ سیدنا عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو ان کی خیریت معلوم کرنے کی غرض سے مدینہ بھیجا، مگر جب حارث مدینہ پہنچے تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکے تھے اور انہیں ان کے ننیال کے ایک گھر میں جہاں وہ مقیم تھے دفن کر دیا گیا تھا۔ یہ گھر نابغہ نامی ایک عزیز کا تھا جو سیدنا عبداللہ کے ننیال سے تعلق رکھتے تھے۔ سیدنا عبداللہ کے سفر علالہ سے متعلق دوسری روایت یہ ہے کہ وہ اپنے والد کی ہدایت پر ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے تھے۔ جب قافلہ معاملات تجارت سے فارغ ہو کر واپس ہوا تو سیدنا عبداللہ راستے میں بیمار ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر ان کی بیماری نے شدت اختیار کر لی اور وہ مزید سفر جاری نہ رکھ سکے، اپنی ننیال میں ٹھہر گئے۔ یہاں آپ نے قریباً 1 ماہ قیام کیا۔ ننیال والوں نے علاج معالجے اور تیمارداری میں کوئی کمی نہ کی، مگر بیماری میں کوئی کمی نہ ہوئی اور وہ وفات پا گئے۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی تو خاندان عبد المطلب کر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کی بہنوں نے بھائی کی وفات کا بہت غم کیا اور سب سے زیادہ غم ان کی شریک حیات سیدہ آمنہ علیہ السلام کو ہوا، مگر انہوں نے غیر معمولی صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 570 میں ہوا۔